کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یورپ بھی اتنا ہی اگریسولی امریکہ کے ساتھ ہم آواز ہوگا؟ کیونکہ وینزویلا کے ایشو کے اوپر ڈاکٹر صاحب یورپ بالکل خاموش رہا ہے، خاموش تماشائی کے طور پر انہیں کوئی زیادہ کرٹیسائز نہیں کیا. دیکھیں جو لیٹن امریکہ ہے نا وہ امریکن بیک یارڈ ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں. اور لیٹن امریکہ کے ساتھ یہ امریکہ نے پہلی دفعہ نہیں کیا، صرف یہ کہ ٹرمپ نے بہت کھل کے کیا. 89 میں بھی دے ہیڈ انویڈڈ پناما، تو وہاں پہ لیٹن امریکہ میں ریجیم چینج جو ہے یہ امریکہ کا وتیرہ ہے. جی یہ انہیں سوٹ کرتا ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے وہ کر لیتے. بٹ آئی تھنک ایران از اے ڈفرنٹ بال گیم. اور میں ایک بہت مؤدبانہ گزارش کروں حسن ایوب صاحب سے، جو تنازع اگر دنیا میں ہوتے ہیں نا تو یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. لوگ لڑتے ہیں آپس میں، ان سے آرمز خریدتے ہیں تو معاشی طور پہ وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو ہینری کسنجر کے جب ڈی کلاسیفائی آئے ہوئے نوٹس، انہوں نے ایکچولی کہا کہ ہم ایران کو بھی آرمز بیچیں گے اور عراق کو بھی آرمز بیچیں گے. کون سا انٹرنیشنل لا؟ لیٹ دا ڈاگس کل ایچ ادر. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے مسلم ورلڈ میں کانفلکٹ کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے کوشچن کا میرا ابھی آنسر نہیں دیا کہ یورپ کیا کرے گا اگر ایران کے معاملے کے اندر، کیا وہ اسی طریقے سے سپورٹ کرے گا امریکہ کو جیسے پہلے ماضی میں کرتا رہا، یا اس مرتبہ ان کا رویہ کو مختلف ہوگا جیسے عراق وار کے اندر بالکل سپورٹ کیا تھا؟ میں نے کچھ کہنا. جی میں ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں حسن کے سوال کا، پھر میں آتا ہوں. دیکھیے یورپ جو ہے نا حسن ایوب صاحب، یورپ تو خود اپنا سمجھیے دامن بچا رہا ہے گرین لینڈ میں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر نیٹو رہتا یا نہیں رہتا. چوہی صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیٹو تو ختم ہو گیا جی، نیٹو اور یورپ ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یہ سب لیئرڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹرکی تو نیٹو میں ہے، لیکن ٹرکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی انگیجمنٹ میں آ جائے، سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ جو نئی دنیا ہے نا یہ. اچھا ڈاکٹر ہما بکائی صاحب یہ فرمائیں. چوہی صاحب کا سوال. جی چوہی صاحب، آپ کی بصارت اور تجربہ یا اندازہ کیا ہے کہ روس اور چین ابھی انٹرنیشنل سٹیج پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے، وہ ملٹریلی انگیج نہیں کریں گے؟ میرے خیال ہے روس اس وقت نہیں کرے گا، کیونکہ روس انگیج ہے یوکرینین وار میں. لیکن روس نے ایک چیز ضرور کی ہے پچھلے 3 دن میں، کیونکہ انٹرنیشنل دونوں نے کی ہے، روس نے بھی کی ہے اور اسرائیل نے بھی کی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل فوکس کہیں اور ہے. ایک اسموک اسکرین کریٹ کیا ہوا ہے ٹرمپ نے. تو روس نے یوکرین پہ حملے بڑھائے ہیں اور اسرائیل نے غزہ پہ حملے بڑھائے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ روس اپنا بیک یارڈ صحیح کرے گا اور اس کے بعد وہ یہاں پر اوپنلی آئے گا. چائنا کی ابھی ہسٹوریکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ چائنا نہ تو ایکسپینشنسٹ ہے اور نہ چائنا وار انگیجمنٹ میں بلیو کرتا ہے. چائنا صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب اس کا انٹرسٹ، کور انٹرسٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہو. جیسے لداخ میں انہوں نے انڈیا کو ایک بلڈی نوز دی، یا اگر تائیوان پہ کوئی ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں جواب دے گا. اور جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ چائنا کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اب جو دل چاہے کر لے. دیکھیے یہ جو صورتحال وینزویلا میں ہوئی ہے نا، اس نے رشیا کو بھی اور چائنا کو بھی یہ ہری جھنڈی دی ہے ٹرمپ نے کہ اپنے اپنے ایریاز آف انفلوئنس میں اپنے وہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب وہ اپنا آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں. مونرو ڈاکٹرائن وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے میں آل ٹیک کیئر آف مائی بیک یارڈ. آپ اپنا کہہ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں چائنا جو مرضی کرے، یوکرین سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جہاں اس کا انفلوئنس تھا وہاں رشیا جو مرضی کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کے آرگومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ہم کنکلوڈ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی رائے میں جس طرح آن گراؤنڈ ایران کے اندر سچویشن ہے، ان کے 31 پروونسز ہیں، سارے مطلب اپن سارٹ آف آرمز ہیں، ان کے 130 چھوٹے بڑے شہر جو ہیں، قصبے ہیں، سب جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں. اگین امریکہ کچھ کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا وہ ویٹ کرے گا؟ کیونکہ امریکہ جو نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری کے مطابق آپشنز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور کسی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایگری کر بھی لیا ہے. دیکھیے جو میری اس وقت تھوڑی بہت بات ہوئی ہے اس میں مجھے جو خبریں آف ریکارڈ آ رہی ہیں، کیونکہ ویسٹ اس کو بہت اٹھا رہا ہے، ویسٹ اس کو بہت ہائپ دے رہا ہے. انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا 90 گھنٹے سے، اب وہ انٹرنیٹ کھولنے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے پروٹیسٹ نیچے آ گئے. آرمی ہیز ٹیکن اوور امپورٹنٹ پلیسز.
تاکہ وہ اس کو روک سکیں. اور تیسری اہم بات یہ کہ جو اموات ہوئی ہیں اس کے لیے انہوں نے 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے ایران میں. تو ایران اپنی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ انگیج بھی کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیر IAEA سے باہر آ جائیں گے, لیکن امریکہ سے یہ کہا ہے کہ ہم نیوکلیر ٹاکس کر لیں گے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی, ایران کا تھریٹ اینڈ انگیج ہے, اور امریکہ کو بھی یہ اچھے سے پتا ہے, ٹرمپ کو یہ اچھے سے پتا ہے جو تل اویو میں ہوا تھا اس کے بعد, کہ ایران جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن ابھی تو ایران کے اندر امریکہ مخالف مظاہرے بھی شروع پڑے ہیں اور خاصی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سٹریٹس کے اوپر ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر وہ سراپا احتجاج ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب یہی گزارش بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, ایران کی جو نیشنلسٹک ٹینڈنسیز ہیں نا وہ ابھی بھی بہت ہائی ہیں. فورن انٹرونشن ویسٹ کے لیے سیلف ڈیفیٹنگ ہوگی, کیونکہ اٹ ول یونائٹ دا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک